میثاق مدینہ تحریر فرمایا، دنیا کا پہلا ایگریمنٹ، بین المذاہب ایگریمنٹ۔ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، 48 شکیں ہیں اس کی، اور اتنی بڑا اوپن ہے یہ، اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں نہ مذاہب کے دوران نہ مسلکوں کے درمیان جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جس کی عبادت گاہ ہے وہ اس میں ایز اٹ از عبادت جاری رکھے گا، کوئی کسی کی عبادت گاہ کو ڈیمیج نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو اس کے طریقہ عبادت سے نہیں روکے گا۔ جو شادی بیاہ کی رسوم ہیں، ان کے انداز ہیں، وہ ان کے قبیلوں میں ویسے ہی جاری رہیں گے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ جو ان کے تعزیر کے قوانین اپنے مذاہب یا اپنے گروہوں کے مطابق ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ جو مدینے کا دشمن ہوگا وہ سب کا دشمن ہوگا۔ مطلب ایسی شکیں اس میں دی کہ اس سے حسین ایگریمنٹ تاریخ نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے، ہم تو دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کرتے، اور میرے آقا کملی والے اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، سب کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو برداشت کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو دعوت دین کے لیے آئے۔ کیونکہ جب تک کہ ہارمونی نہیں ہوگی، دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا، دوسرے کے جذبات کا احترام نہیں ہوگا، آپ دین کی بات کیسے کر لیں گے؟ بے امنی کے ماحول میں دین کی بات کر لیں گے؟ دعوت دے لیں گے؟ جب امن کا ماحول ہوگا، محبتوں کا ماحول ہوگا، پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ تو وہ حکمتیں پھر آپ دیکھیے کہ منافقین کے نام کو پوشیدہ رکھا کہ جو یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہماری طرف سے کوئی برائی ان کے ذمے میں نہ آئے۔ کتنی بڑی حکمت، ورنہ بگاڑ پیدا ہو جاتا مدینہ میں۔ یہ حکمتیں ہیں میرے آقا کی، ہمیں زندگی میں ان کو سیکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بلاوے کے لیے اذان کو ڈیزائن کیا۔ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس پہ جتنا سوچا جائے، جتنی بات کی جائے کم ہے۔ میں نے اس پہ پورے بھرپور لیکچر دیے ہیں حکمت اذان پر۔ اب کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں اس کو شاید زیادہ بات نہ کر سکوں، تو ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی سوچ لینا ہے کہ کیا اذان صرف نماز کا بلاوا ہے؟ اگر نماز کا بلاوا ہوتا تو یہ حی علی الصلاح ہی کافی تھا، باقی چیزوں کی کیا گنجائش تھی؟ تو حکمتوں کو سمجھنا ہے، حکمتوں کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ آپ معاشرے کو بہتر کر سکیں، اپنے گھروں کو بہتر کر سکیں، اپنے ملک کو بہتر کر سکیں۔ اور بغیر حکمتوں کے یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج اتنی مشینری دنیا میں ایجاد ہوئی ہے جو بڑے بڑے کام کرتی ہے، یہ حکمتوں کے تحت ہوئی ہے۔ صرف پاور سے نہیں کچھ بھی ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ اسلوب آ جائے کہ ہم جو بھی سچویشن ہو، جو بھی معاملہ درپیش ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتے ہوئے حکمتوں کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے افسر بھی سیکھ جائیں، ہمارے مذہبی لوگ بھی سیکھ جائیں، ہمارے عام آدمی بھی سیکھ جائیں۔